السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ سارٹ آف ایک آکسیلری ویڈیو کہہ سکتے ہیں یا سپلیمنٹری ویڈیو آپ اس کو کہہ لیں۔ کل کی جو میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان کی، کیونکہ کچھ پوائنٹس کچھ خاص تو نہیں تھے، لیکن سم ٹائمز آپ سے، کیونکہ میں جیسے میں نے کہا تھا میں فی الودی بولتا ہوں، میں کوئی اسکرپٹڈ وہ ویڈیو نہیں کرتا ہوں، اور ایک ہی ٹیک میں کرتا ہوں میں تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو کل جیسے وہ ویڈیو تھا میڈیا کے بارے میں اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، اور جو ان کے اوپر جو انہوں نے ایک اوور دا ٹاپ قسم کا ری ایکشن دیا تھا، مطلب ایک ان نیسیسریلی اتنا جو ہے نا وہ چراغ پا ہو گئے تھے وہ لوگ میڈیا والے، جس میں ہاں ایک تو میں یہ بھی مینشن کرنا بھول گیا تھا کہ ایک تو حامد میر جعفر تھا، اور دوسرا تھا وہ میراثی کا بچہ شاہد، کیا نام ہے، کامران شاہد، جو شاہد فلم سٹار شاہد کا بیٹا ہے۔ اس کو آج تک اتنا بڑا وہ صحافی بنا ہوا ہے، اتنے بڑے چینل پہ اتنا بڑا پروگرام کر رہا ہے، اس کو آج تک حیا لفظ بولنا نہیں آتا۔ ظاہری بات ہے، جس میں حیا ہوگی نہیں تو اس کو لفظ کیا، اس کو اس لفظ سے کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ ہیا بول رہے ہیں، ہیا، بے حیائی، اور مطلب واٹ دی ہیل از دس؟ آپ پرائم ٹائم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو حیا اور ہیا کا فرق نہیں پتا، لیکن خیر وہی والی بات ہے نا کہ جس چیز سے کام ہی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ وہ ہوتی کیا چیز ہے۔ تو وہ بھی جناب بڑے بھڑک کے مار کے باتیں کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو کل ایک اینکر پرسن، ایک اور عمران خان، اور ہاں ایک اور اینکر بھی ہیں جو بڑے، یعنی جو کرنٹ حکومت میں بہت تنقید کرتا رہتا ہے، بلا وجہ تنقید، میرے کپتان کہہ کے، وہ منصور علی خان، تو وہ بھی بڑے بےغیرت قسم کا ایک آدمی ہے، مطلب ان نیسیسریلی، ٹھیک ہے نا۔ نواز شریف اور زرداری اور ان کے خلاف کبھی نہیں بولا، لیکن میرے کپتان ان سے پتہ نہیں کیوں ہٹی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ حامد میر کا میں ایک اور بھی جو آپ کو بتا دوں کہ اگر 2018 کی الیکشن کا آپ کو پتا ہو، این الیکشن سے ایک دن پہلے اس کا ایک پروگرام آیا تھا جو کہ اس سے پشاور کے اوپر بنایا ہوا تھا، یعنی آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا لفافہ ہے یہ بندہ۔ پھر اس پروگرام کے اوپر میں نے اس کو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ بھی بھیجا، میں نے کہا تم پہ لعنت ہے تیری شکل پہ، اور شیم آن یو، میں صاف اس کو لکھ دیا، میں نے کہا یہ پروگرام کر کے نا تو نے جو تھوڑی بہت بھی تیری کریڈیبلٹی تھی نا وہ بھی پانی میں چلی گئی۔ وہ اس پروگرام میں پتہ کیا دکھا رہا تھا؟ پشاور میں کھڑے ہو کے، یعنی آپ پورا اتنا بڑا پشاور ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے، سینکڑوں اسکوائر کلومیٹر کے اوپر مشتمل شہر ہے، میں خود ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، اتنی پیاری پیاری وہاں پہ جگہ، اتنی پیاری پیاری روڈز وغیرہ، وہ سب کو اگنور کر کے صرف جا کے اس جگہ، جیسے مکھی جو ہے نا ساری صفائیاں چھوڑ کے جا کے گٹر پہ اور گندگی پہ اور کچرے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہ مکھی کی مانند جا کے گندگی کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اور وہ دکھا رہا ہے ناظرین یہ دیکھیں کچرا، یہ فلانا، یہ گٹر، یہ فلانا، اور پھر لوگوں سے بھی وہ بیانات انہی کے اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈال کے وہ بولے جا رہے ہیں کہ اچھا آپ لوگ اس گورنمنٹ سے خوش ہیں یا نہیں، یہ فلانا ہے ڈمکانا یہ وہ۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پرویز خٹک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی نا، وہ محمود خان سے بہت بہتر تھی۔ میں خود دونوں ادوار میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، پرویز خٹک کے دور میں جو ایڈمنسٹریشن اسٹرکٹ تھی نا، وہ محمود خان کے دور میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ پرویز خٹک کے دور میں صفائی ستھرائی کا سسٹم بھی بہت اعلیٰ تھا، اور دوسرے جو ہے نا وہ پولیس کی گرپ بھی بہت ٹائٹ تھی، اور مطلب یہ پتھارے وغیرہ اور انکروچمنٹس بالکل نہیں تھی، ٹریفک رواں دواں رہتی تھی اور سب کچھ۔ لیکن محمود خان کے دور میں تھوڑا سا مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار اس میں یہ صفائی ستھرائی کا سسٹم بھی تھوڑا سا آکورڈ، مطلب اپالنگ ہے، اور ٹریفک کا بھی سسٹم خراب ہے، اور مطلب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ خیر، ایک تو یہ بی آر ٹیم کا مسئلہ جو ہے نا گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو وہ عمران خان ایک صحافی ہے، اس نے بڑے ایک زبردست پوائنٹ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے سلسلے میں ریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے، بلکہ آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا نواز شریف اور زرداری کے دور میں، سوری یہ مشرف کے دور میں بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کے سامنے یہی تعریفی کلمات اور یہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو بھائی پھر آپ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ اگر آپ لوگ جو ہے، یعنی دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ منافق ہیں، یا آپ ان کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھے، یا انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہوئے تھے، مطلب دیز کوڈ بی دا ریزنس۔ یا تو آپ نے لفافے لیے ہوئے تھے آپ خاموش تھے، یا آپ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، یا پھر آپ منافق ہیں، اور یا پھر آپ کو عمران خان کے ساتھ خواہ مخواہ کی کوئی جنک وہ 36 کا آنکڑا ہے۔ تو مطلب مشرف کے دور میں بھی مولانا صاحب جو ہے نا ان کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مدح سرائی کیا کرتے تھے، اس کے اوپر آپ نے کبھی کچھ نہیں بولا۔ پھر یہ نواز شریف کے دور میں بھی ان کی مدح سرائی ہوتی تھی، آپ خاموش رہے، تو اب آپ عمران خان کے دور میں کیوں بول رہے ہیں؟ خیر یہ تو سمجھ سکتے۔ تو میں اس موقع پہ جو ہے نا وہ کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ میڈیا کے اوپر آ گیا نا کہ میڈیا جو ہے نا وہ کتے کو انسان اور انسان کو کتا بنا دیتی ہے۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ میڈیا نے کس طریقے سے، اب تو
جب وقت گزر جاتا ہے نا پھر آپ کے سامنے سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا. اس وقت تو یہ پیپل ور ان اے شاک. لوگ ایک شوق میں تھے, ایک ششدر اور حیران رہ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا. انگشت بدنداں ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, جب 9/11 ہو گیا تھا, ٹوئن ٹاورز گرے تھے, اور BBC اور CNN پہ ہر طرف یہی شور اور چرچے تھے کہ بھائی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کنکلوژنز ڈرا کر لیے کہ جی یہ تو مسلم ٹیررسٹ ہیں اور فلاں ٹھکانا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے پیٹ بھر بھر کے مسلمانوں کے خلاف بکواسیات کی. مسلمانوں کی مساجد کو ٹارگٹ کرنے لگے, مسلمانوں کے لباس کو ٹارگٹ کرنے لگے, داڑھی کو ٹارگٹ کرنے لگے, برقعے کو ٹارگٹ کرنے لگے. یعنی اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک حال یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ کو کوئی داڑھی والا نظر آتا آپ کو ٹیررسٹ کا خیال آتا, آپ کو کوئی برقعے والا نظر آتی, آپ کو کوئی خاتون آپ کو جو ہے نا وہ انتہا پسند نظر آتے. مطلب اتنا لوگوں کو برین واش کر دیا تھا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر کتنا اسلاموفوبیا بڑھ گیا, کتنے اٹیکس ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کے اوپر, خواتین کے اوپر. اس کے بعد مطلب کتنے واقعات ہوئے. ایک جرمنی میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون کو اس لیے جو ہے نا وہ چاقو کے پیر پہ وہاں کے شہید کر دیا گیا. مصری خاتون تھی اور وہ پریگننٹ بھی تھی. وہ کہیں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے نا ایک جرمن کتا آ کے جو ہے نا وہ بھونکنا شروع ہو گیا اور اس نے وہ ریسسٹ کمنٹ پاس کیے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے سیدھا عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیا کہ بھائی اس سے مجھے جو ہے ریسسٹ, کیونکہ یورپ میں تو ریسزم کے اوپر سزائیں ملتی ہیں, تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ بھائی مجھے ریسزم اور ریسسٹ کا جو ہے نا وہ مجھ پہ ریسسٹ حملہ ہوا ہے. این عدالت میں آپ چیک کریں دیدہ دلیری اور مطلب یہ چیز آپ چیک کریں. این عدالت میں اس بندے نے عورت کو کوئی 17-18 چاقو کے وار کیے اور اس کو شہید کر دیا. اور جب اس کا شوہر بچانے کو آیا نا اس کو بھی 5-6 وار لگے. پولیس کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے, جج کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا اس بندے کو, اور وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. یعنی اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں جو اسلاموفوبیا کا نتیجہ جو اس 9/11 اور ان چیزوں کی وجہ سے کریٹ ہوئے. اچھا پھر ایک اور فینومینا WMD ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اسی کے بعد ایمرج ہوا. یعنی پہلے تو انہوں نے سٹیج سیٹ کیا نا آپ کا یہ 9/11 کا, پھر طالبان اور پھر یہ اور پھر وہ لوگ جو بیچارے بوریوں میں بیٹھنے والے جن کے پاس اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک نہیں ہے, وہ امریکہ بھی پہنچ گئے. امریکہ میں انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کر لی. یہ لوگ تب تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بیک وقت 5 جہاز یعنی مسافر جہاز جو کہ 747 کے لیول کے بڑے بڑے جہاز, وہ جہاز نہ صرف انہوں نے ہائی جیک کیے بلکہ ان کو اتنی مہارت سے اور اتنی زبردست طریقے سے ان کو مینوور کرتے ہوئے بلڈنگوں کے درمیان یوں اتنے بھاری جہاز جس میں پیسنجرز بھی بقول ان کے بیٹھے ہوئے. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک فائٹر پلین کے اندر جب وہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جب مینوریبلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے ڈاگ فائٹ کے اندر, پائلٹ اس کو ڈراپ کر دیتا ہے ٹینکس کو, کیونکہ اس کی وجہ سے مینوور نہیں ہوتا, وہ ٹینکس بھاری ہوتے ہیں, وہ جہاز مڑ نہیں پاتا. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک تو وہ جیٹ وہ جو ایروپلین ہے وہ بذات خود اتنا بھاری, پھر اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا پیسنجرز, پھر اس کے اندر وہ لگے جو اور اس کے ساتھ وہ اتنے بہترین طریقے سے مینوور ہو رہے ہیں. آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہولوگرافک وہ ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی. دیٹ واز آل, یعنی وہ آنکھوں کا دھوکہ جو دجالیت ہے وہ چیزیں تھیں. اب ایسے ایسے چیزیں کھلیں گی. اچھا, اور وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پھر انہوں نے اس کے بعد ایک فلوٹ کیا آئیڈیا, اور عراق کے اوپر پابندیاں, اور مطلب انہوں نے وہ اقوام متحدہ کی ٹیم بھیجی, پھر انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کی کئی مہینوں کے. اس کے بعد یعنی جب ان کو اچھی طرح سے تسلی ہو گئی کہ عراق میں اب جو ہے نا ہمیں ایک غلیل بھی مارنے کو نہیں بچی, ایک غلیل بھی ان کے پاس نہیں کہ ہمارے فائٹر پلینز کو مار سکیں, اس کے بعد ان بہادر ثبوتوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ رون ڈالا اس کے اوپر اٹیک کر کے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات ہوئے. صدام حسین کے دور میں کیا عراق کتنا برا تھا. صدام حسین کے دور میں تو عراق ایک فلرشنگ کنٹری تھا. وہاں پر ایک امیر ممالک, اس کی کرنسی کتنی ہائی اور سب کچھ بہترین چل رہا تھا, صرف چند ایک اس کے بعد ایلیگیشنز تھی. اور وہ شروع میں اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ امریکہ کا ٹاؤٹ تھا. اس نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایران کے ساتھ جنگ کی اور کچھ لوگوں کو اسے کیمیکل ویپن سے الیجڈلی یعنی کہ متنازع جو اس کے اوپر یعنی ایک الزام لگایا گیا تھا, وہ مارے تھے. تو جو ملینز آف پیپل وہاں پہ مرے ہیں وہ بہتر ہے یا وہ چند 100 لوگ جو مرے تھے وہ بہتر ہے؟ یقیناً انسانی لائف ایک ہو یا 1000 ہو سب برابر ہے, لیکن پھر بھی جو بھی وہاں پہ ڈسٹرکشن ہے, خود جو اس کے مخالفین ہیں صدام حسین کے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ صدام حسین کے وقت حالات بہت بہتر تھے, یہ تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا.
خیر اس کو بحث کو لپیٹتے ہوئے ایک اور وہ جو ہے میڈیا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. مطلب مولانا صاحب نے صرف ان کو سچ دکھایا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اتنے چراغپا ہو گئے کہ بھائی یہ ہو گیا وہ گیا، ایک محاذ کھول گیا ایک عالم کے خلاف. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ان کی خود اپنی بدنامی کا باعث بنے گا. یہ لوگ کسی کو وہ کہتے ہیں چاند پہ تھوکو گے اپنے منہ پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آلریڈی بدنام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید ان کی بدنامی ان کو جو ہے نا روزانہ لوگ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ خوب پیٹ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں اور سب کچھ. تو میرے خیال سے اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی عزت غیرت ہوگی تو اس کے بعد یہ لوگ کم از کم ایک مہینے تک تو اپنی شکل بھی نہ دکھائیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ شرم و غیرت ان کے اندر کہاں ہے. اچھا، ون لاسٹ پوائنٹ جو میں نے اپنی ویڈیو میں کل ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو انہوں نے اپنی میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے گرے لسٹوں میں شامل. وہ گرے لسٹ سے مراد میری تھی FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ سب آپس میں ملے ہوئے. قرآن میں فرما دیا گیا نا کہ کفار جو ہے نا وہ سب آپس میں ایک ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، اپنا یہودی ہو، کوئی بھی ہو. مسلمانوں کی جب بات آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. وہ ابلیس کی مجلس شورا میں بھی وہ اقبال نے یہی کہا تھا نا، جو ابلیس اپنے چیلے چانٹوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو مزدقیت اور یہ فلاں چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے تھریٹ نہیں ہے، تھریٹ اسلام ہے. سب کا کلیکٹیو تھریٹ اسلام ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرو. تو باتیں بہت ساری، تفصیلات بہت ہیں، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ کروں گا. ابھی فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.